السلام علیکم، میں ہوں کرتلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این آر اب کی بار۔ ناظرین، آج دعا زہرا کیس کی سماعت تھی اور آج بھی بدقسمتی سے دعا زہرا کورٹ میں پیش نہ ہو سکیں۔ آخر کیا وجوہات تھیں؟ آئی جی سندھ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا اور آئندہ سماعت کے لیے کون سی تاریخ دے دی گئی ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، آج کیس کی سماعت میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور کے پی کے میں انہوں نے 7 ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں۔ 3 ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں جو کہ معاونت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 16 بندوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں سے 3 کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور 1 حفاظتی ضمانت پہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کے پاس 12 بندے حراست میں ہیں اور جن میں سے 2 کو کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے جسٹس اقبال کلہوڑا انہوں نے پوچھا کہ بچی ابھی تک کیوں نہیں بازیاب کرائی جا سکی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ بچی کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ بچی کی لوکیشن کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہی ہے، جس پہ آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی سندھ نے کورٹ میں بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے ظہیر احمد، اس کے والد پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار کے ڈرائیور ہیں، تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسٹس اقبال کلہوڑا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بچی کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیا بچی پیش ہوئی تھی؟ جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ نہیں، بچی وہاں پیش نہیں ہوئی تھی۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ کراچی کے تھانے کا ہے تو بچی کو یہاں ضرور پیش ہونا چاہیے، تو اب جب تک بچی پیش نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ جس پہ آئی جی سندھ نے جو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جو کارروائی کر رہے ہیں، اس کی جو بھی رپورٹ تھی وہ بھی سبمٹ کروائی ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم بچی کو جلد از جلد بازیاب کرا لیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیا کیا، انہوں نے ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ معاونت کریں۔ ناظرین، عدالت نے ایف آئی اے کو سندھ پولیس کے ساتھ مل کر دعا زہرا کو بازیاب کرانے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سندھ پولیس کے ساتھ مل کر دعا زہرا کو بازیاب کرانے میں مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک اور نادرا کو جو انہوں نے لوگ حراست میں لیے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی لکھ دیا ہے۔ تو جو اگلی سماعت ہوگی اس میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے اور نادرا کی جانب سے بھی رپورٹ طلب کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت نے کامران فضل کو جو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سندھ پولیس کا کافی وہ کیا جا رہا تھا کہ سندھ پولیس ڈھونڈ نہیں رہی بچی کو، آخر ایک بچی کو بازیاب کرانے میں اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، کے پی کے لوگ بھی انوالو ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، تو آخر بچی کو کیوں نہیں بازیاب کرایا جا رہا، جس میں ہماری جو عدالت تھی وہ کافی برہم ہوئی تھی ہماری سندھ پولیس پہ۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پیشی تک یہ جو معاملہ ہے یہ سالو ہو جائے۔ اس کے ناظرین، اس کے علاوہ دعا زہرا کے جو والد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، اور دعا زہرا کے والد کو شروع سے اس چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں بچی کو بارڈر کراس نہ کرا دیا جائے، کیونکہ بچی کی لوکیشن بار بار تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہاں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ بارڈر نہ کراس کرا دیں تو ہم پاسپورٹ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا یا کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کسی بھی وقت ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ عدالت تو پوری کوشش کر رہی ہے، اب سندھ پولیس بھی پوری کوشش کری، لیکن بچی کو فی الحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا، اور اب جو ہے کیونکہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ڈیٹ دے دی جاتی ہے سماعت کے لیے، تو اب جو ہے وہ 10 جون کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ ناظرین، آج سندھ ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد دعا زہرا کے وکیل نے کیا بیان دیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج اپنا دعا زہرا کا کیس لگا ہوا تھا، تقریباً 10:30 بجے کے ٹائم پہ میٹر وہی پٹ اپ ہوا، اور اس میں آج بھی آئی جی صاحب جو ہے نئے آئی جی صاحبان غلام نبی میمن صاحب آج پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے جج صاحبان کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے ریسنٹلی ہی جوائن کیا اور مجھے کل اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور مجھے تھوڑا سا وقت کی ضرورت ہے اور مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ ہم بچی کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں، آج صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے جج صاحبان نے کہا کہ دیکھیں، یہ ہم نے پہلے بھی یہ سنا تھا کہ ہم ویری نزدیک ہیں، کہ ہم یہ آپ کو نزدیکی والی بات پہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ بچی پروڈیوس کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہم نے پہلے والے آئی جی صاحب کے ساتھ ہم نے لکھا تھا کہ اس طرح کی کارروائی ہم نہ مجبور نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آئی جی صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر، ہم نے بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، تاحیات ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم کورٹ میں جو ہے متعلقہ کورٹ میں ہم نے پیش کریں گے۔ کسی ایک بندے کا انہوں نے نام لے کر کے کہا کہ ہم نے
نے جو ہے KPK میں اس کو اریسٹ بھی کیا, اس کی جو ہے پروٹیکشن وغیرہ ضمانت وغیرہ پہ اس کو رہا کیا گیا ہے. باقی کچھ لوگ ہیں جس میں سے تقریباً 10 سے 11 لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. تو ہم ویری سون انشاءاللہ ان کو بھی ہم سندھ میں لے کر آئیں گے اور ان کی سندھ کی کورٹ میں میجسٹریٹ کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا. ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ سر ہم نے جو ہے بچی کیونکہ ڈر کے خوف کی وجہ سے ان کا جو ڈیٹا ہے موبائل وغیرہ جو ہے اس طرح کی چیزیں وہ تھوڑا سا ہمیں دشواری ہو رہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ خوف زدہ کی وجہ سے شاید وہ ہمیں کہیں ٹریس آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم انہوں نے جو تقریباً ٹیمز جو ہیں وہ بہت ساری ٹیمیں انہوں نے تشکیل دی ہیں, جس میں آئی صاحب نے مزید ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں اور جو ہے فورس کے لیے ہم کہیں گے, جس میں نادرا کے لیے اور FIA کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ سر ہمیں اور جو ہے فوکل پرسنس بھی ہمیں دیے جائیں, جس میں آئی جی صاحبان کو جو ہے ڈائریکشن دی گئی اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں نادرا اور ساتھ ساتھ FIA سرکل کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ہیں اگلی تاریخ پہ پیش بھی ہوں گے, اور ساتھ ساتھ آپ نے IG سندھ کے ساتھ مل کر کے آپ نے کام کرنا ہے اور بچی پروڈیوس کرنی ہے. اسی طرح سے آپ نے آج اپنا آنریبل ہائی کورٹ جج صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی تاریخ کے 10:30 بجے تک آپ بچی بھی کسی حالت میں چاہیے. اور جج صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے اسٹارٹنگ سے ہیومن ٹریفکنگ کی بات سنتے آ رہے تھے کہ آج یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے, کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے جتنی یہ رپورٹ دی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے انٹروگیٹ کیا, اتنے لوگوں کے ساتھ تقریباً 41 سے لوگوں کے اوپر انہوں نے بہت سارے لوگ ہیں جس میں سے لسٹ دی گئی ہے, تقریباً ان کو انٹروگیٹ کیا, ان میں سے 10-12 لوگ ایسے ہیں جو سسپیکٹڈ ہیں جس کو ظاہر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بھائی ہمیں اور مزید ٹائم دیا جائے کہ اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. تو آنریبل کورٹ صاحب جج صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں, کہ یہ ظاہر آج کی رپورٹ سے ہو رہا ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آتا ہے. ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, اگلی تاریخ تک آپ نے یہ بچی کو یہاں پر پیش کرنا ہے. جو بھی آپ کو فیسلٹیز کی ضرورت ہے, جس طرح سے آپ کو ارینجمنٹس کی ضرورت ہے, آپ IG ہیں آپ لے لیں. آپ کو نیا اپنا جو ہے 1 سے 2 دن ہوئے آپ کو ٹائم دیا گیا ہے, تو آپ مزید آپ کو ہم 3 سے 4 دن آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اگلے ہفتے فرائیڈے کو ہم کیس فکس کر رہے ہیں, آپ آئیں گے انشاءاللہ بچی کے ساتھ آئیے. ناظرین یہاں ہم دیکھیں کہ اس کیس میں یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں وہ شروع دن سے یہی لگے ہوئے ہیں کہ میری بچی کو جو ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ ہوتا ہے یا کوئی مافیا ہے انہوں نے کڈنیپ کر لیا اور بچی سے وہی بیانات دلوائے جا رہے ہیں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں. تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ کافی سارے لوگ ان کو اپوز کر رہے تھے, کافی ساری چیزوں کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ بچے کی لوکیشن جو ہے وہ بار بار چینج ہو رہی ہے, جب بھی پولیس چھاپا مارنے جاتی ہے بچی کو ڈھونڈنے جاتی ہے تو بچی کہیں اور چلی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کی مدد کون کر رہا ہے, ان لوگوں کو بتا کون رہا ہے, یا تو پھر ان کے اپنے ادارے کے لوگ ہیں, پولیس میں سے کوئی اپنا ہی ہے کہ جو ان لوگوں کو بتا رہے, تو تبھی وہ لوکیشن بار بار چینج کر رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ بھی اس کے پاس موجود ہے, یہ نہ ہو کہ بچی ملک سے باہر چلی جائے. جس پہ عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے تو ہم پاسپورٹ کو بلاک کر دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں ہی رہے. ناظرین آج کی کیس کی سماعت کے بعد دعا زہرا کے وکیل نے کیا کہا ہے آئیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین ہم اس کیس کو دیکھیں تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے اور بچی ہیں, دونوں نے پسند سے بھاگ کے شادی کر لی ہے, لیکن یہ کیس جتنا سمپل دکھایا جا رہا ہے اتنا سمپل ہے نہیں. اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے بھی واضح ہو چکی ہیں کیونکہ بچی کی جو لوکیشن ہے وہ بار بار چینج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم ظہیر احمد کے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہاں سے بھی کچھ ہمیں بیان دیکھنے کو نہیں مل رہا. اس کے علاوہ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں کہ عدالت بھی پیشیاں دے رہی ہے, بار بار سماعت ہو رہی ہے, لیکن بچی کو بازیاب نہیں کرایا جا پا رہا. اس کے علاوہ 23 تاریخ کو جب سماعت تھی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, بچی کو پیش کرنا تھا, بچی نہیں ہوئی, اور اسی دن صبح جی دعا زہرا کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ ہیں, کیک کاٹ رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز پہ غور کریں کہ جب بھی کیس کی سماعت ہوتی ہے کوئی نئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, اور دعا زہرا کا ہم دیکھیں کہ دعا زہرا کو کہ جو والد ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بچی ان کے پاس ہے, تو وہ جو بھی اسکرپٹڈ اس کو بولیں گے بچی نے وہی کرنا ہے. تو ان کا یہی ہے کہ بچی کہیں ملک سے باہر نہ چلی جائے, جلد از جلد اس کو بازیاب کرایا جائے. ناظرین ظہیر احمد کی بات کریں, وہ لڑکا جس کے ساتھ دعا زہرا نے بھاگ کے شادی کی تھی, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ وہاں سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا. اس کے علاوہ اس بچے کے پاس, اس کی فیملی کے پاس اتنے کہاں سے مینز آ رہے ہیں, اتنے کہاں سے سورسز ہیں کہ جب بھی ان پہ چھاپا مارا جائے تو وہ لوکیشن ہی چینج کر لیں. ان کو کون بتا رہا ہے یا کس کی مدد سے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اگر اس کیس کو اگر ہم بالکل سمپل وے میں دیکھیں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے.
لیکن ظاہر سی بات ہے پولیس جب بھی چھاپا مارتی ہے تو بچی کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے, کس طرح سے چینج ہو رہی ہے, کون ان کو مدد کر رہا ہے, تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ بھی اس میں شامل ہے, اور آج یہ بات ہماری عدالت کی جانب سے بھی کی گئی ہے. اب اگلی پیشی کے لیے 10 جون کی تاریخ دے دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سٹن پولیس کیا کرتی ہے, کیونکہ اب تو ایف آئی اے والے بھی اس چیز میں شامل ہو گئے, ان کے تعاون سے دعا زہرا کو ڈھونڈا جائے گا. اور جب ہم یہ دیکھیں کہ ایف آئی اے جس چیز میں آتی ہے تو وہاں پہ وہ پوری کرتے ہیں, ٹیکنیکل ان کی ٹیم بھی ہے کہ وہ بھی تعاون کرے گی ان کے ساتھ. تو اب دیکھنا یہ کہ بچی کو کب بازیاب کرائیں گے, کہیں اس کے جو والد ہیں ان کا ڈر سچ ثابت نہ ہو جائے, کہیں دعا زہرا واقعی ملک سے باہر نہ چلی جائیں, اور اگر وہ چلی گئیں تو پھر کیا بنے گا اس کیس کا. اور اس کے بعد جو باقی کیسز ہیں, اب نمرا کاظمی کا جو کیس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمرا کاظمی آخرکار کورٹ میں پیش ہو گئی ہیں, ان کا رزلٹ آنا تھا تو وہ بھی آ گیا ہے کہ بچی کو وہ 19 سال کے بتا رہے ہیں, لیکن ان کے جو والدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی 19 سال کی نہیں ہے, بچی اس سے کم کی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ دعا زہرا کیس میں کیا ہوگا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.